ریڈی؟ تھینک یو ویری مچ. محمد وسیم اسسٹنٹ کوچ ہمارے ساتھ ہیں ملتان سلطان سے. کوشچن پلیز. السلام علیکم وسیم بھائی. محمد اعزاز فرام پاک پیشن. ایک ایسی ٹیم کے لیے جو لگاتار فائنل پہ فائنل کھیلتی آ رہی ہو، ایک ایسا سیزن آ جانا کہ 7 میں سے 6 میچ ہار جائیں، کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ پچھلے 4 سیزن آپ دیکھتے ہیں تو فائنل کھیلتی ہوئی آپ کو ٹیم نظر آ رہی ہے، تو اٹس ہارڈ ٹو ڈائجسٹ. لیکن اٹس اے گیم آف کرکٹ کہ آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا سیزن آتا ہے جہاں پہ آپ جو پلانز ہیں اس طرح کے ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، پرفارمنس نیچے آتے ہیں. تو اوبیسلی ڈس اپوائنٹنگ ہے کیونکہ ٹیم میں دیکھتے ہیں تو ٹیلنٹ آپ کو نظر آتا ہے، جو بیسٹ ایک پاسبل ڈرافٹ کے اندر ہمیں جو چوائسیز ہم نے پک کی ہیں، بٹ سم ہاؤ اس طرح ایگزیکیوشن پلیئرز کی جانب سے ہو نہیں رہی. ہم بیٹنگ میں بھی ایٹ ٹائم اسٹرگل کر رہے ہیں اور بالنگ کے اندر بھی. السلام علیکم وسیم بھائی. ابو بکر طارڑ فرام کرک وک. وسیم بھائی، آپ نے جو 4 سیزنز کی بات کی ہے جس میں ملتان نے ٹوٹلی ڈومینیٹ کیا پی ایس ایل کے اندر، ان 4 سیزنز کے اندر اگر میں اسٹرینتھ دیکھوں تو لگتا ہے کہ مڈل آرڈر کے اندر ایک جو پاور ہٹنگ والی ایبلٹی تھی، دیٹ واز سم تھنگ جو باقی ٹیم سے بہت تگڑی تھی. آپ سمجھتے ہیں اس سیزن میں وہ لیک کر رہے ہیں یا اس طرح کی پک نہیں کر پایا ملتان؟ دیکھیں پھر میں کہوں گا کہ جو بیسٹ پاسبل آپشنس تھے وہ تو ہم نے پک کیے. اب وہ جب ٹیم اچھا نہیں کر رہی ہوتی تو اوبیسلی وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ بالنگ میں بھی آپ کو ویکنیس نظر آئے گی، مڈل آرڈر، اسی طرح ٹاپ آرڈر، مطلب آپ وہ یو کین پن پوائنٹ تھنگس. لیکن اوور آل دیکھتے ہیں تو اس طرح پلیئرس کی جانب سے پرفارمنس اس طرح نہیں آ رہی ہے. چاہے ہمارا آپ مڈل آرڈر کی بات کر رہے ہیں، بالنگ لاسٹ ایئر ہماری اسٹرینتھ بالنگ رہی، پاور پلے کی بالنگ ہماری زبردستی، وی ور ٹیکنگ وکٹس، مڈل اوورس میں بھی ہم وکٹیں لے رہے تھے. تو دونوں طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے لیگ کیا ہے. تو چوائسیز جو اویلیبل تھیں ہم نے وہی لی ہیں، اس سے بہتر مطلب چوائسیز ہو نہیں سکتی تھیں. تو اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری ٹیم اچھی نہیں ہے یا ہم اس سے بہتر پک کر سکتے تھے. جو بیسٹ لاٹ تھی ہم نے وہ پک کی ہے. تو انفارچونیٹلی پلیئرز اس طرح ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں. وسیم بھائی، سیزن تو آپ کا پورا ہی بڑا جو ہے وہ بیکار قسم کا رہا ہے، لیکن آج کے میچ چھوڑ نے کہنے تو لگے تھے نا، آج کے میچ نے تو جو ہے وہ تباہی پھیر دی. کیا وجہ سمجھتے ہیں آج کے میچ میں اتنی مطلب 89 پہ ٹیم آؤٹ ہو گئی آپ کی؟ دیکھیں مطلب پھر میں کہوں گا کہ پچ شاید یہ اتنا اچھا پچ نہیں تھا کہ یہاں ہم کہیں یہ 200 یا 220 والا پچ تھا، شاید یہ لیسر رنز والا پچ تھا. تو ہماری جو بیٹنگ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹھہر کے آج کھیلنا چاہیے تھا. ہمارا اوور آل ایک ایشو یہ بھی رہا ہے کہ جہاں پہ شاید ہمیں تیز کھیلنا چاہیے تھا ہم سلو کھیلیں، اور جہاں پہ سلو کھیلنا چاہیے تھے وہ ہم نے اوور اٹیک کیا. تو آج میرے خیال میں بیٹرز کو تھوڑا ٹائم لینا چاہیے تھا، پچ پہ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرتے تو 160 170 اس پچ کے اوپر اچھا اسکور ہو سکتا تھا. اچھا وسیم بھائی، ٹاپ اسکورر رضوان ہے اس وقت ابھی تک اس ٹورنامنٹ کا، پر ٹیم جو ہے وہ سب سے نیچے ہے. سو ایز انڈیویجول پلیئر آپ کو رضوان کی یہ ٹاپ اسکورنگ اننگز ٹیم سینس میں کتنی افیکٹو لگ رہی ہیں؟ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ میٹر کرتی ہے. ایز اے کوچ بھی یا ایز اے مینجمنٹ کے اندر آپ ٹھیک ہے انڈیویجول پرفارمنسز ہوتے ہیں، لیکن فار می آپ کی انڈیویجول پرفارمنس اس طرح نہ گلوریفائی ہوتی ہے، نہ ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کی ٹیم نہیں جیت رہی ہے. نو ڈاؤٹ رضوان نے اچھی اننگز بھی کھیلی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ میچز اس طرح فنش نہیں ہو پائے، کچھ پارٹنرشپس اس طرح نہیں ہو پائی ہیں. تو نتھنگ ٹو ٹیک اوے فرام رضوان، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب ٹیم آپ کی نہیں جیت رہی ہوتی نا تو پھر شاید اس طرح کی پرفارمنس کو ہائی لائٹ بھی نہیں کیا جاتا. آفتاب تابی، سوال یہ ہے کہ 44 بالوں پر 44 رنز، پیچھے بھی ہم کپتان کی یہی ایوریج دیکھ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ پاور پلے کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکی پورے ٹورنامنٹ میں جو دیگر ٹیمیں اٹھا رہی ہیں جو اب ایمرج کر رہی ہیں؟ دیکھیے ون آف دا ریزن پھر ہماری آپ باقی ٹیموں سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ اسٹینڈنگ آپ دیکھ لیں گے، جب آپ اسٹینڈنگ سے وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو اوبیسلی وی بین مسنگ آن فیو ایریاز، چاہے وہ پاور پلے ہے، چاہے مڈل اوورز میں بھی سم ٹائم، اور وہ سب سے بڑھ کے بالنگ میں. تو اگر ہم باٹم کے اوپر ہیں تو یہی وجوہات ہیں اس کی. وسیم بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ ملتان سلطانز کی ٹیم میں یونٹی کم نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں جب ہم بات کر رہے تھے کچھ کھلاڑیوں سے تو خاص طور پر جو بلے باز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بالرز نے رنز لیک کیے ہیں اور بالرز ڈیفینڈ نہیں کر پائے. تو جب بالرز سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا فیلڈنگ اچھی نہیں ہوئی اور بیٹرز اس طرح سے اسٹرائک ریٹ کے مطابق نہیں کھیل رہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، بلیم گیم بھی چل رہی تھی کچھ کیمپ کے اندر. دیکھیں آئی تھنک اٹس اے نارمل تھنگ. آپ مطلب اتنے عرصے سے آپ لوگ کرکٹ کو فالو کر رہے ہیں، جب بھی ٹیم ہار رہی ہوتی ہے کوئی تو اس طرح کی چیزیں اوپر کے سامنے آتی ہیں. جب وہی ٹیم جیت رہی ہوتی ہے اس کے اندر کیچز بھی چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور ایشوز بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ جو ہے وہ آؤٹ کم
جو ہار ہے اس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں آپ کو فیل بھی ہو رہی ہیں اور ایٹ ٹائمز ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر میں یہاں پہ کوئی کہ میں بالنگ نے ہروا دیا, میں بیٹنگ نے ہروا دی, فیلڈنگ نے ہروا دیا, آئی تھنک سو فار وی ہیون ڈلیور ان آل 3 ڈپارٹمنٹس. ہم نے کیچز بھی چھوڑے ہیں, ہم نے بالنگ اچھی نہیں کی, ہم نے بیٹنگ بھی اچھی نہیں کی ہے, تو سب ایکولی اس میں شیئر ہے. کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ کرنا میرے خیال میں اس سچویشن میں ہم نہیں ہیں. ٹیم نے تو برا کھیلا, سارے پلیئرز کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کر پائے. پلس پوائنٹ کیا نظر آتا ہے, کوئی ایسا پلیئر, کوئی ایسا کسی کی پرفارمنس جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو سرو کر سکتے, پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ ہاں دیکھیں, اگر ہم بالنگ میں دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی عبید شاہ جس طرح وہ بالنگ کر رہے ہیں, جس طرح ایمرج کیا انہوں نے, کہ مطلب ایز اے ایمرجنگ وہ پلیئر کھیل رہے ہیں, لیکن ہمارے سارے بالنگ یونٹ کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, کہ مطلب ہمارے جو پلاٹینیم بالرز ہیں یا مطلب وہ جو پکس تھیں ان سے بھی آگے ان کی پرفارمنس بھی رہی ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے ہمیں. اسی طرح بیٹنگ میں آئی تھنک یاسر خان کہ لاسٹ ایئر ابھی وہ ایمرجنگ میں تھے اور اس طرح سے آنا سلور میں پھر پک ہونا, تو ابھی سے بڑا پریشر ہوتا ہے ایک ینگسٹر کے اوپر کہ وین ہی از ناٹ اے ایمرجنگ پلیئر اینی مور, تو اس کے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی, ڈبل پریشر آ جاتا ہے. شروع میں اس کو چانسز نہیں ملے لیکن آیا, جس طریقے سے اس کی اننگس کھیلی ہیں تو ہی از اے برائٹ فیوچر. جس طرح وہ کھیل رہا ہے اور جس طرح ماڈرن کرکٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ وہ پاور پلے کا بھی کسی نے ذکر کیا تھا, تو آگے چل کے آئی کین سی برائٹ فیوچر. السلام علیکم وسیم بھائی, اسامہ میری لاسٹ سیزن میں بیسٹ بولر قرار پائے تھے, لیکن اس دفعہ اس طرح وہ بالنگ نہیں کر سکے. فیصل اکرم اچھا آپشن ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے ان کو ساتھ کے ساتھ میچز نہیں کھلائے. دیکھیں, ایک تو اس میں تھوڑا سا پچز کا اگر آپ بیہیویئر دیکھتے ہیں, اسپیشلی لاہور کے اندر آپ دیکھیں, اسی طرح پنڈی میں بھی, تو اس اسپنرز کا اوبیسلی ہمارے پلانس اسی طرح کے تھے کہ نمبر 1 اسپنر ہوتا ہے, اپنا نمبر 2 اسپنر ہوتا ہے, اور ساما کا جیسے آپ نے خود کہا کہ لاسٹ ایئر ان کی بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے, تو اوبیسلی ہی ریمینڈ اور نمبر 1 چوائس بالر. اوبیسلی ہمارے پاس آف اسپنر بھی تھے لیکن وہ آل راؤنڈر کی کیٹیگری میں بریسول آتے تھے, تو اگر پچز کنڈیوسیو ہوتی کہ جہاں پہ 2 ریسٹ اسپنرز ہوتے تو شاید اس کو فیصل کو چانس ملتا. بٹ یہ چیز ڈیفینیٹلی ہم بھی فیل کرتے ہیں کہ یار ابھی ایمرجنگ ہے, یہ کار ہے, ابھی پاکستان بھی اس نے ریسنٹلی کھیلا ہے, تو ہوپ فلی آگے چل کے آپ کو شاید اس کو دیکھنے کا موقع بھی ملے. ملتان سلطان نے 7 میں سے 6 میچز ہارے ہیں, ڈیفینیٹلی اچھی کارکردگی تو نہیں ہے, لیکن آگے جو 2-3 میچز باقی ہیں, کیا ٹیم کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے یا اچھے نوٹ پہ فنش کرنے کی طرف جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آ جائے؟ دیکھیں 6 میچز ہارنے کے بعد میں یہ تو نہیں کہوں گا جی لڑکے بڑے پمپڈ ہیں, ہم ہائی اس پہ چل رہے ہیں. اوبیسلی میچز ہارنے کے بعد ڈاؤن تو ہوتی ہے آپ کی ٹیم, لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو اوبیسلی پی ایس ایل از ناٹ کمپلیٹلی فنش فار اس یٹ. اگر آپ میتھمیٹکلی دیکھتے ہیں تو وہ یہ اسٹل الائیو, کہیں نہ کہیں سے کوئی چانس بن سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ریمیننگ ہمارے جو میچز ہیں ان کو ہم جیتے ہیں, ہائی نوٹ پہ فنش کریں, تاکہ اگر کوئی اس طرح کی پاسبلٹی بنتی ہے, کیونکہ اب ہمیں 2 چیزیں ساتھ میں دیکھنی ہوگی, جیتنا بھی ہے, رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہے, تو ہوپ فلی اس میں کوئی ٹیم کی پرفارمنس بھی آپ کو نظر آئے, کوئی انڈیویجول بریلینس بھی آپ کو نظر آئے گی. اوکے, تھینک یو ویری مچ.